بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائے اولاً اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا جائے سنا جائے ہم سب کو اس پر عامل بنا دے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، قل اے نبی آپ فرما دیجئے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ یہ اللہ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہے، تمام ملکوں کے آپ مالک ہیں، سلطنتوں کے آپ بادشاہ ہیں، انسانوں کے آپ بادشاہ، زمین کے بادشاہ آپ، آسمانوں کے بادشاہ آپ، مالک الملک ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین کا نظام تیرے قبضے میں ہے، آسمان کا نظام تیرے قبضے میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ اپنے نبی کے ذریعے امت کو پیغام بھیجا رہے ہیں کہ میرے بندوں کو بتا دو، قیامت تک آنے والی انسانیوں کو بتا دو کہ زمین والارض فرشناہا، جس زمین پر انسان چل رہا ہے اس کو کسی اور نے نہیں بچھائے، اس زمین کو بچھانے والے ہم ہیں۔ والسماء سقفا محفوظا، جس آسمان کی چھت کے نیچے انسان زندگی بسر کر رہا ہے اس آسمان کو بنانے والا کوئی اور نہیں ہے، تمہارا ہی خالق و مالک ہے، کل کائنات کا خالق و مالک اللہ فرما رہا ہے۔ اے نبی میرے بندوں کو بتا دو، واللہ وقتی طور پر اپنی دنیا کے ٹکڑے میں سے کچھ ٹکڑا وقتی طور پر کسی کو دے دیتا ہے، اور وقتی طور پر اس کا حاکم، اس کا ذمہ دار، اس کا بادشاہ اس کو بنا دیتا ہے۔ وہ اللہ جسے چاہتے ہیں اس کو کرسی پر بٹھا دیتے ہیں، وہ جسے چاہتے ہیں اس کو کرسی سے ہٹا دیتے ہیں، وہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کے سر پر تاجوں کو سجا دیتا ہے، وہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کے سر سے تاج کو چھین لیتا ہے۔ بڑی سپرور طاقتور انسان گزرے ہیں دنیا میں، تاریخ کی کتابوں کو دیکھا جائے اس دنیا میں ایسے لوگوں نے راج کیا، ایسی بادشاہت کی، ایسا ان کا ملک تھا، ایسا طاقتور ان کا ملک تھا کہ دنیا والے کہتے تھے ان کے ملک کو، ان کی سلطنت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، ان کا کوئی ثانی نہیں آ سکتا، ان کی کوئی ٹکر نہیں لے سکتا۔ اللہ نے دنیا والوں کو وہ بھی بتا دیا کہ یہ دنیا فانی ہے، دنیا چلانے والے بھی فانی ہیں، دنیا کی چیزیں بھی فانی ہیں، یہاں کوئی ہمیشہ باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی کب نازل ہوئی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ملک فارس اور ملک روم کے بارے میں پیشین گوئی عطا فرمائی کہ ایک وقت آئے گا کہ ملک فارس اور روم جو ہے اس کو ہم فتح کر لیں گے۔ یہودیوں نے، کفاروں نے یہ بات سنی تو وہ استہزاء کرنے لگے، مذاق کرنے لگے کہ فارس اور روم جو تو ملک کی اس دور کی سپر پاور طاقتور تھی، وہ کیسے فتح ہو سکتا ہے، وہ صحابہ کرام کے ہاتھوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ نے فرما دیا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اس اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، اس اللہ نے چاہا ہے تو غریب کو بادشاہ بھی بنایا ہے، اس اللہ نے چاہا تو بادشاہ کو فقیر
بھی بنا کر رکھ دیا ہے۔ تاریخ کی کتابیں ہمارے سامنے بڑی پڑی اس طرح کے واقعات سے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے فارسی زبان میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، گلستہ، بوستہ، کریمہ، جو آج بھی مدارس میں ان کی کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ گلستہ بوستہ فارسی زبان کی بخاری ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی گلستہ میں ایک حکایت، ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ایک بادشاہ کا آخری وقت آیا، بادشاہ کا کوئی نائب نہیں تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی کہ اس کے بعد اس کی اولاد حکومت کو سنبھالے، بادشاہت کرے۔ تو بادشاہ نے آخری وقت میں یہ نصیحت کی، وصیت کی کہ کل صبح جو بھی سب سے پہلے ملک میں، شہر میں داخل ہوگا، اس ملک کا بادشاہ تم اسے بنا لینا۔ سارے وزیر لوگ، اس کی حکومت کے سارے سرپراز جو ذمہ دار تھے، شہر کے اطراف میں پھیل گئے کہ دیکھتے ہیں صبح کون سب سے جلدی شہر میں داخل ہوتا ہے۔ ایک شخص گاؤں کا، دیہات کا رہنے والا تھا، غریب تھا، فقیر تھا، بھیک مانگنے کی غرض سے اپنے علاقے سے نکلا تھا۔ رات ہو گئی، شہر کے باہر ہی اس نے رات گزار دی۔ صبح ہوئی تو راستے کے کنارے پر کہیں سویا ہوا تھا، وہی جلدی اٹھ کر شہر میں داخل ہو گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وزیروں نے اس کو پکڑا، سپاہیوں نے پکڑا، شاہی محل میں لے گئے، اس کو نہلایا دھلایا، شاہی لباس پہنایا اور بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا، اس کے سر پر تاج کو سجا دیا۔ وہ تو غریب انسان، فقیر انسان، وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے بھی اس طرح کے دن آئیں گے، کہ میں نے تو غربت میں ایک ایک ٹکڑا مانگ مانگ کے زندگی گزاری، کبھی میرے ہاتھ میں بھی یہ پورا ملک آ جائے گا۔ میری زندگی تو ایسی گزرتی ہے، اگر کسی دن ایک روٹی کا ٹکڑا اگر ہاتھ میں آ جائے تو میں پورا دن خوشی کے ساتھ گزار دیتا ہوں، اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ دنیا کا ایک ٹکڑا ملک میرے ہاتھ میں آ جائے۔ وہ حیران ہے، پریشانی کی میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے، کیا معاملہ کیا جا رہا ہے، یہ کوئی ایسے میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ تو وزیروں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے، کل آئندہ ہمارے بادشاہ کا انتقال ہوا، تو اس نے وصیت کی تھی کہ شہر میں جو سب سے پہلے صبح میں آئے گا اس کو تو اپنے بادشاہ تسلیم کر لینا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ وہی اللہ کرسیوں پر بٹھاتے ہیں، وہی اللہ حاکموں کو مسلط فرماتے ہیں، وہی اللہ انتخابات کو منتخب کرتے ہیں۔ یہ دنیا تو ظاہری اسباب ہوتی ہے، یہ ظاہری اسباب انسان اختیار کرتا ہے، ورنہ حقیقت میں کرسیوں پر بٹھانے والا وہ ہے، کسی دنیا کے انسان کی طاقت نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں کہ ہماری تعداد کم ہے، فلاں کی تعداد زیادہ ہے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اپنا آدمی آگے نہیں لا سکتے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اے نبی، آپ قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، دنیا کے بادشاہ ہم ہیں، ہر ملک کے بادشاہ ہم ہیں، ہم اپنی طرف سے جسے چاہتے ہیں اسے ذمہ دار بنا دیتے ہیں۔ اب بات یہ کہ ذمہ دار کیسا ہوتا ہے، اللہ کیسا انتخاب کرتے ہیں، کہ اس طرح سے کہ سارے انسان دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ اچھا حاکم مل جائے، اچھا بادشاہ مل جائے، اچھے بڑے ہمیں ملے۔ اللہ کیسا منتخب فرماتے ہیں، جیسی رعایا ہوتی ہے ویسے ان کے حکام ہوا کرتے ہیں۔ اعمالکم احوالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے احوال ہوں گے۔ جیسے زمین سے انسانوں کے اعمال آسمانوں پر جاتے ہیں ویسے آسمان سے زمین پر فیصلے اترا کرتے ہیں۔ ہم سامنے والے کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ملک کے نظام کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم معاشرے کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سوسائٹی کے نظام کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے گھر کے نظام کو بدلنے کی کوشش کرتے
کرتے ہیں، لیکن انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میں اپنی زندگی کو بدلوں کہ میرے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، میرا میرے رب کے ساتھ معاملات کیا ہے، میں دن رات میں کتنے اچھے اعمال کر رہا ہوں اور کتنے قرآن کے احکام کے خلاف ورزی کر رہا ہوں، کتنی نبی کی سنتوں کے خلاف میں زندگی گزار رہا ہوں۔ انسان سامنے والے کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ میں چینجز نہیں لاتا، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ نہ گھر کا نظام بدلے گا، نہ معاشرے کا نظام بدلے گا، نہ سوسائٹی کا نظام بدلے گا، نہ ملک کا نظام بدلے گا۔ اگر ہر انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر لے تو پورے ملک کا نہیں، پوری دنیا کا نظام بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، کہ جو بھی تکلیف تم پر آتی ہے، جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے، وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تمہارے اچھے اعمال ہوں گے، تمہارے ساتھ معاملہ بھی اچھا کیا جائے گا، تمہارے اعمال بگڑ جائیں گے، تمہارے ساتھ معاملہ بھی برا کیا جائے گا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ایک جگہ تو ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، صرف زمین کے حالات کا بگاڑ انسان کے اعمال پر دار و مدار نہیں رکھتا، بلکہ قرآن کریم تو کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، سمندر کا نظام بھی بگڑتا ہے وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے بگڑتا ہے، کہ زمین کا نظام بھی اور سمندر کا نظام بھی انسان کے اعمال کی وجہ سے بگڑتا ہے۔ جب انسان کے اعمال قرآن کے مخالف، اسلام کے مخالف اور ایمان کے احکام کے مخالف ہو جاتے ہیں، اللہ زمین و سمندروں کے نظام کو بدل دیتا ہے۔ تو اگر رعایا اچھی ہے تو ان پر آنے والے لوگ بھی اچھے ہوں گے، اگر رعایا عوام پبلکوں کے اعمال غلط اور برے ہیں تو ان پر حکومت کرنے والے بھی برے ہوتے ہیں۔ کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب عوام نمازی تھی، تہجد گزار تھی، اللہ نے ان کو کیسے بادشاہ عطا فرمائے تھے کہ اس امت میں ایسا دور بھی گزرا ہے جب کسی محلے سے کوئی انسان رات کے وقت گزر جائے، اجنبی شہر ہے، اجنبی علاقہ، اجنبی محلہ، کسی اجنبی محلے سے رات کے وقت گزر جائے تو وہاں انسان یہ کہہ دیتا تھا یہ کسی مسلمان کا محلہ لگ رہا ہے، کسی غیر مسلم کا محلہ نہیں ہے۔ ارے آپ تو اس سے پہلے کبھی نہیں آئے، رات کی تاریکی چھائی ہوئی اور آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہاں قرآن کی آواز گونجتی ہوئی نظر آ رہی ہے، گھروں سے ہلکی ہلکی قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہے، پتا چل رہا ہے یہ کسی مسلمان کا محلہ ہے۔ ایک وقت اس امت میں ایسا وقت بھی گزرا ہے جب صبح ہوتی ماں باپ اپنے بچوں کو پہلے ان کے ہاتھ میں قرآن دیتے، پہلے تمہیں تھوڑی دیر قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، سورہ یاسین پڑھنا ہے، پھر تمہارے ہاتھ میں صبح کا کھانا، صبح کا ناشتہ دیا جائے گا۔ آج وہ تربیتوں سے اپنے ماں باپ دور ہو گئے، اپنی اولادوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا، رات میں آخر وقت میں بھی ہاتھ میں موبائل ہے، صبح اٹھتے ہیں تو پہلے موبائلوں کو چیک کرتے ہیں، وہ سونے کی دعا بھی بھول گئے، سو کر اٹھنے کی دعائیں بھی بھول گئے۔ اب رات میں محلے سے گزر جائے، قرآن کی تلاوتیں گونجتی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں بلکہ گانوں کی آوازیں گونجتی ہوئی نظر آتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلمان کا محلہ ہے کہ کسی غیر مسلم کا محلہ ہے۔ راتوں میں بھی ناچ گانے کی آوازیں گونجتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جب اعمال ایسے ہوتے ہیں تو ہم پر حکومت کرنے والے بھی ویسے مسلط ہوں گے۔ جب لوگوں کے اعمال ایسے اچھے تھے، صبح اٹھتے ہیں تو قرآن کی تلاوت ہے، بڑا چھوٹا، مرد عورت، جوان بوڑھا صبح قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، صبح کی نمازوں کی پابندی ہے اور اپنے دین اور رات کو اللہ کی عبادت میں لگا رہا ہے، اللہ نے کیسے حاکم، کیسے بادشاہ ان کو عطا فرمائے۔ کتابوں میں لکھا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت روزانہ میرے گھر میں آپ کا بھانجا رات میں گھس جاتا ہے اور میرے ساتھ ظلم کرتا ہے، مجھے گھر سے نکال دیتا ہے، میری بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خدام کو، اپنے درباریوں کو کہہ دیا کہ یہ شخص جب بھی میرے پاس آئے
اس کو فوراً میرے پاس بھیج دینا، میری اطلاع کر دینا، مجھے اطلاع کر دینا۔ 3 دن کے بعد رات میں وہ نوجوان آیا، حضرت فوراً اس کے ساتھ چلے گئے، اس کے گھر گئے۔ جیسے گھر گئے اسے کہا چراغ کو گل کر دے، چراغ بجھا دے، اور اس کی گردن وہیں اس کی گردن اڑا دی۔ اور جب چراغ جلایا تو الحمدللہ کہا، پھر کہا جلدی سے پانی لے کر آیا، اور پانی لے کر آیا، پانی پیا۔ وہ کہنے لگا حضرت آپ نے 3 کام کیے، میری سمجھ میں نہیں آئے کہ جب آپ آئے تو آپ نے چراغ کو بجھا دیا، اور آپ نے قتل کرنے کے بعد اس کے چہرے کو دیکھ کر الحمدللہ کہا، پھر آپ نے جلدی سے پانی منگوایا، یہ 3 کام آپ نے عجیب و غریب کیے، میری سمجھ میں نہیں آئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب تم میرے پاس اپنی فریاد کو لے کر آیا تھا تو اسی وقت میں نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک میں اس کی فریاد کو نہ پہنچ جاؤں گا، اس کی مدد نہ کر لوں گا۔ اور تو نے کہا تھا آپ کا بھانجا ہے، آپ کے خاندان کا ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، تو میں نے قسم کھا لی تھی جب تک میں اس کی مدد نہ کر لوں گا تب تک میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ اس وقت سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اس لیے میں نے فوراً پانی منگایا، اور تو نے کہا تھا کہ آپ کے خاندان کا ہے تو میں نے چراغ بجھا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر رشتہ داری آڑ آ جائے اور میرا ہاتھ کانپ جائے اور اس کی گردن کو جدا کرنے سے میرا ہاتھ رک جائے، اس لیے میں نے چراغ کو بجھا دیا۔ اور چراغ جلنے کے بعد میں نے اس کا چہرہ دیکھ کر الحمدللہ کہا، تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ میرے خاندان کا نہیں ہے، میرا رشتہ دار نہیں ہے، دور دور تک میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میرا غلط نام لے کر استعمال کرتا تھا، اس لیے اس کا چہرہ دیکھ کر میں نے الحمدللہ کہا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ جب رعایا میں دینداری ہوتی ہے، تقوی ہوتا ہے، طہارت ہوتی ہے، جب مسلمانوں کی عورتیں با پردہ ہوتی ہے، با حیا ہوتی ہے، جب مسلمان نوجوان اپنی جوانی کو عبادتوں پر لگاتا ہے، اللہ ان قوم کی، اس امت کے مرد عورت کی، ان نسلوں کی حفاظت فرماتے ہیں، اور ایسے لوگ ان پر دے دیتے ہیں جو ان کے ایمان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی جان و مالوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور جب بندہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور اپنے ہی مال میں مست ہے، اپنی عیاشی میں زندگی گزار رہا ہے اور اپنے ہی گھمنڈ میں وہ زندگی گزارتا جا رہا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو طاقت ہے، پاور ہے، مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ دنیا بھی برباد کرتے ہیں، آخرت کی زندگی بھی برباد کرتے ہیں۔ تو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، اے اللہ آپ تو مالک الملک ہے، آپ جسے چاہتے ہیں اسے حکومت عطا فرما دیتے ہیں، اسے بادشاہت دے دیتے ہیں۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اگر آپ چاہیں تو اس سے سلطنت کو چھین بھی لیتے ہیں، کرسیوں کو چھین بھی لیتے ہیں، حکومت کو چھین بھی لیتے ہیں، آپ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اگر چاہیں تو انسان کو، ادنا انسان کو عزت کی کرسی پر بٹھا سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں عزتوں کی کرسی پر بیٹھے ہوئے کو ذلتوں کی کھائی میں ڈال سکتے ہیں۔ بِیَدِکَ الْخَيْرُ، ہر بھلائی آپ کے قبضے قدرت میں ہے۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کوئی انسان یہ نہ سمجھے یہ تو بہت مشکل ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کن فیکون کا معاملہ ہے، وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، کل کائنات کا رب ہے، وہ کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ آخری بات کہ اپنی بات کو ختم کروں، علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد والی آیت کریمہ، یہ 2 آیت کریمہ بڑی بہترین آیت کریمہ ہے۔ اگر جو شخص اس کو روزانہ کا کسی کے ذمہ قرض ہے، وہ اگر روزانہ اس آیت کریمہ کو، اس کے بعد والی آیت کریمہ کو پڑھ لے جس میں رزق کا بھی تذکرہ ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، ان 2 آیت کریمہ کو جو شخص بھی کسی کے ذمہ قرض ہے، اگر وہ ان 2 آیت کریمہ کو روزانہ پڑھ لیا کرے گا، قُلِ اللہم والی آیت اور اس کے بعد والی آیت، اگر زمین کے برابر بھی اس کے ذمہ سونا قرض
قرض ہوگا، اللہ ان 2 آیتوں کی برکت سے اللہ اس کے ذمے سے قرض کو اتار دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔